أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صاحب العصر والزمان، إمام الإنس والجان، الحجة القائم المنتظر المهدي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات پر محمد وعلى قبل اس کے سایہ مبارکہ کے ذیل میں آپ حضرات سے کچھ دیر گفتگو کروں. آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحومہ سیدہ نفیس زہرا بنت سید ریاض الدین حیدر کی روح کو ایصال فرما دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. قرآن مجید میں خداوند عالم ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو عقل سلیم رکھنے والے کو پہلے سے معلوم ہے. علماء کی بستی ہے، علماء کا مجمع ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں دین میں کہ اگر وہ دین میں نہ بھی بتائی جاتی تب بھی اس کو عقل رکھنے والے سمجھتے ہیں. اگر دین میں اس کو بیان کیا گیا یا تو اہمیت کی بنا پر کہا گیا یا متوجہ کرانے کے لیے کہا گیا. اس کو اصطلاح میں حکم ارشادی کہتے ہیں، یعنی متوجہ کرانے کے لیے. چیز ہے معلوم ہے لوگوں کو، لیکن دین نے بھی آ کر تاکید کر دی. مثلا سچ بولنا چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر قوم جانتی ہے، حتیٰ وہ لوگ جو دین نہیں رکھتے، کمیونسٹ ہیں، وہ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے. وعدے کو وفا کرنا چاہیے. اس کا کسی دین سے تعلق نہیں ہے. جو انسان دین نہیں رکھتا وہ بھی اس بات کو مانتا ہے. جھوٹ بری چیز ہے، یہ ہر ایک جانتا ہے. یہ الگ بحث ہے کہ بولتے سب ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دین سے تعلق نہیں رکھتی ہیں لیکن دین نے آ کر تاکید کی ہے. اسی طرح یہ بات ہے
فصل اہل الذکر ایک ایسا عمل ہے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں عملی طور سے کرتے ہیں. فصل الذکر کا ظاہری ترجمہ ہے جاننے والوں سے پوچھو. جو ان کنتم لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو وہ جاننے والوں سے پوچھو. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر عقل رکھنے والا انسان جانتا ہے اور کرتا ہے کہ جس چیز کو آپ علم نہیں رکھتے، جس چیز کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے، وہ آپ ایسے سے پوچھیں گے جو اس چیز کو جانتا ہو. اگر انسان کے جسم میں کوئی پریشانی ہے، طب کی کوئی پریشانی آ گئی، ڈاکٹرز کی ضرورت پڑ گئی، تو انسان کسی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کے پاس یا آپ کی اصطلاح میں ڈاکٹر کے پاس، وید کے پاس، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس، کسی قسم کے ڈاکٹر سے پوچھے گا. وہ ایک الگ بحث ہے کہ ہمارے ملک میں ہر انسان ڈاکٹر ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. آپ کسی سے اپنا مرض بتائیے، وہ آپ کو ضرور دوا بتا دے گا، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال عاقل کیا کرے گا؟ ڈاکٹر سے پوچھے گا. گھر بنانا ہے، آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ آرکیٹیکٹ سے پوچھیں گے، انجینئر سے پوچھیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ انجینئر نہیں ہیں، کیونکہ آپ آرکیٹیکٹ نہیں ہیں. تو جو اس فن کا ماہر ہے اس سے پوچھیں گے. یہ صرف پریشانی دین کی ہے کہ ہر انسان اس میں عمل رکھتا ہے اور دخل رکھتا ہے، اور ہر انسان اس میں رائے رکھتا ہے، اور ہر انسان اس سے پوچھتا ہے جس سے نہیں پوچھنا چاہیے. یہاں پریشانی یہ ہے کہ ہم دوا مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں. یہ اپنی قوم کا حال بیان کر رہا ہوں میں. ہم دوا مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں اور مسئلہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر کو مسئلے کا علم نہیں ہے، ویسے مولوی کو دوا کا علم نہیں ہے. قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاننے والوں سے پوچھو جب نہیں جانتے ہو. دوا ڈاکٹر سے لو، دعا مولوی سے لو. یہ سسٹم ہے. کتنی عجیب بات ہے. ہم ایک حدیث لے کر واٹس ایپ پہ صبح ایک حدیث آئی اور ہم نے بغیر تحقیق کے، بغیر مطالعے کے اس کو 100 لوگوں کو گروپس میں فارورڈ کر دیا، گویا دین حفظ کر لیا ہم نے. یہ سوچ کے ہم یہ عمل کر رہے ہیں، یعنی انسان جو یہ عمل کر رہا ہے وہ سوچ کے کر رہا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. چہ بسا کہ اس سے دین کو نقصان ہو رہا ہو، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ واقعاً قول ہے معصوم کا کہ نہیں، معصوم نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، واقعاً اس کی کوئی آتھینٹسٹی ہے کہ نہیں ہے. ایک حدیث اگر صحیح السند بھی ہو تب بھی وہ آپ کو دین نہیں سمجھا پائے گی. تو ایک حدیث واٹس ایپ پہ جان کر آپ دین نہیں سمجھ سکتے. ایک آیت پڑھ کر، قرآن پڑھ کر یا ایک آیت پڑھ کر آپ دین نہیں سمجھ سکتے. دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ اس کے عالم سے پوچھنا پڑے گا کیا کہا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے. صرف ایک حدیث سے، ایک آیت سے آپ کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ایک انسان 15 سال 20 سال عربی ادب پہ کام کرے، حدیث پہ کام کرے، قرآن پہ کام کرے، رجال پہ کام کرے، درایت پہ کام کرے، روایت پہ کام کرے، تب جا کے اس میں یہ جرأت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دین کے سلسلے میں انہی چیزوں کے روشنی میں کچھ کہہ سکے. اس میں بھی وہ اتنی احتیاط کرتا ہے کہ جب تک اسے یقین نہیں ہے تو وہ احتیاط کا حکم دیتا ہے کہ احتیاط واجب ہے، احتیاط مستحب ہے. بہت سے لوگ آ کے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ فتویٰ کیوں نہیں دے دیتے، احتیاط کیوں کر رہے ہیں؟ احتیاط اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ڈرتا ہے. دین میں حکم ایسے ہی نہیں دے سکتا. وہ احتیاط اس لیے کر رہا ہے کہ اسے معلوم ہے کسے جواب دینا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے احتیاط کریے. تو 30 برس اپنی عمر حدیث میں، قرآن میں صرف کرنے کے بعد ایک عالم جرأت کرتا ہے کچھ بیان کرنے کی، اور ایک انسان، پتہ نہیں یہاں وہ رائج ہے یا نہیں، لکھنؤ میں ایک چائے ہوتی ہے اسے کٹنگ کی چائے کہتے ہیں. حسین آباد میں بیٹھ کے کٹنگ کی چائے پر 2 آدمی تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ عالم نے کیسے کہا.
اگر اتنی سمجھ آپ کے ہوتی کہ آپ فتویٰ سمجھ سکتے تو حسین آباد میں آپ چائے نہیں پی رہے ہوتے، آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہوتے۔ تو تبصرہ وہ کر سکتا ہے جس نے وہ علم حاصل کیا ہو۔ یہاں قرآن حکم دے رہا ہے کہ جاننے والوں سے پوچھو۔ تو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کیا پوچھیں، کس سے پوچھیں اور کیوں پوچھیں۔ سوال تو ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، ہر طرح کے آتے ہیں۔ کیا سوال ہے جو سب سے اہم ہے؟ یہ سوال اگر معلوم ہو جائے کہ سب سے اہم ہے تو پھر یہ کس سے پوچھا جائے، اور اس سے اہم یہ ہے کہ کیوں پوچھا جائے۔ سب سے اہم سوال جو ایک انسان کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم کیوں ہیں، ہم یہاں کیوں ہیں، میں ایک انسان یہاں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر انسان یہ سوال بنا لے، اولا تو سب سے اہم سوال بنانا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں وہ جانتے ہیں کہ جواب دینے سے زیادہ سخت سوال بنانا ہوتا ہے۔ آسان نہیں ہے کہ سوال بنا کے آپ پیپر دے دیجئے، ایگزامز کا زمانہ آ رہا ہے، بچے تیاری کر رہے ہیں، لیکن مشکل اس کے لیے بھی ہے جو سوال بنا کے بھیجنے والا ہے کہ کیا سوال پوچھیں۔ تو سوال کرنا اپنے آپ میں ایک اہم چیز ہے۔ تو پہلا سوال تو یہی ہے جو سب سے اہم سوال ہے، ہم کیوں ہیں۔ یہ سوال پوچھنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کیوں ہیں تو پھر ہدف کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہمیں مقصد نہیں معلوم ہوگا کسی بھی چیز کا تو ہمارا سارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ مقصد جب معلوم ہوتا ہے تو آپ کے لیے اس تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ لکھنؤ سے چل کے گوپال پور آنا ہے تو مقصد معلوم ہے کہ گوپال پور آنا ہے، تو اب جب مقصد معلوم ہو جائے گا تو میں روٹ میپ بھی نکال لوں گا، راستہ بھی سمجھ لوں گا، وسیلہ بھی تلاش کر لوں گا، ٹائمنگ بھی سیٹ کر لوں گا، کتنی دیر لگنی ہے، کس وسیلے سے جانا اچھا ہوگا، کتنی دیر میں پہنچوں گا، راستے میں کیا پریشانی آ سکتی ہے، سارے انتظام لے کے چلوں۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد معلوم ہے۔ اگر مقصد معلوم ہوتا ہے تو تیاری اچھی ہوتی ہے، مقصد معلوم ہوتا ہے تو انسان آخر پہنچ جاتا ہے، یا کم سے کم کوشش تو کرتا ہے کہ صحیح راستے میں کوشش کریں۔ اگر ہمیں مقصد ہی نہیں معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے، جیسے وہ لوگ جو بادیہ نشین ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کبھی کچھ جگہ یہاں ٹھہرے، کچھ اپنا خریدا بیچا، ان کی زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے، تو وہ پھر کسی ایک جگہ نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے۔ جب طے ہی نہیں ہے کہ کہاں رہنا ہے تو کہیں بھی رہ سکتے، کیا کرنا ہے یہی ہدف ہے۔ تو مقصد جاننا بہت ضروری ہے۔ یورپ میں تقریباً آج سے 25-30 سال پہلے ایک تحقیق ہوئی تھی، انہوں نے ہائی اسکول انٹر کے گریڈ کے بچوں سے سوال پوچھے تھے کہ آپ لائف میں کیا بننا چاہتے ہیں۔ ہائی اسکول کا بچہ ہے، 12th کا بچہ ہے، اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں۔ عام طور سے اس ایج میں بچے طے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا بنیں گے۔ تو مثلا کسی نے کہا ڈاکٹر بنیں گے، کسی نے کہا انجینئر بنیں گے، انہوں نے باقاعدہ ڈیٹا اس کا سیکیور کیا۔ بہت سے بچے تھے جو ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے کچھ طے نہیں کیا ہے، سوچیں گے، ابھی طے کریں گے، تو انہوں نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے 8 سال بعد دوبارہ ان لوگوں سے رابطہ کیا، تو اس میں 99% وہ بچے جنہوں نے ہائی اسکول انٹر میں اپنے مقصد کو طے کر لیا تھا وہ اپنے مقصد تک پہنچ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے ہدف طے کر رکھا تھا کہ کیا بننا ہے، لہٰذا اس کے راستے کو طے کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ اور وہ بچے جو اس وقت طے نہیں کر پائے تھے کہ کیا کرنا ہے، ان میں اکثر تھے جو ناکام رہے، کیونکہ ہدف طے نہیں تھا کیا بننا ہے، لہٰذا کامیابی نہیں حاصل کر سکے۔ لہٰذا سوال ضروری ہے کہ کیوں ہے، اس لیے سوال ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور یہ سوال پوچھیں کس سے؟ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ اس سوال کا جواب کوئی بشر نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ جس بشر سے پوچھیں گے اس کے لیے خود سوال ہے کہ وہ کیوں ہے۔
کوئی ایسا جواب دے سکتا ہے جسے ہدف معلوم ہو. تو ہدف یا وہ بتا سکتا ہے جس نے خلق کیا ہے کہ میں نے اس لیے بنایا ہے، یا وہ بنا سکتا ہے جس کی وجہ سے خلق کیا ہے. دنیا میں دو ہی طرح کی مخلوق ہے، ایک تو خالق ہے، خالق کے بعد جو مخلوق ہے وہ دو قسم کی ہے. ایک وہ مخلوق ہے جو صرف مخلوق ہے، ایک وہ مخلوق ہے جس کے لیے سب کو خلق کیا گیا ہے. تو یا وہ بتائے جس نے خلق کیا ہے، یا وہ بتائے جس کے لیے خلق کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جس نے خلق کیا ہے وہ جانتا ہے کیوں بنایا ہے. آج کل کے جوانوں کے والی چیز ہے، اشارہ کر کے آپ کی مقصد کو کلیئر کر دیں. ہم واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس لگاتے ہیں، اس میں ہدف کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو بتانا ہوتی ہے بات. دیکھ سب رہے ہیں جو آپ کی لسٹ میں ہیں، لیکن ہدف کسی خاص کو ہے. تو یہ ہدف اس اسٹیٹس کو لگانے کا یا تو آپ کو معلوم ہے کیونکہ آپ نے لگایا ہے، یا اسے معلوم ہے جس کے لیے لگایا ہے. ہر اسٹیٹس ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. اسٹیٹس تو کسی خاص کے لیے لگایا گیا ہے. کوئی شعر شاعر نے کہا، وہ الگ بحث ہے کہ اس شعر کے اوپر 200 سال تک تحقیق ہوتی رہے اور ہر ایک اپنا نظریہ پیش کرتا رہے، لیکن جس نے اس شعر کی تخلیق کی ہے اصل معنی اسی کو معلوم ہے، اور جس کے لیے کہا ہے وہ شعر یا اسے معلوم ہے. تو یا خالق سے پوچھیں کہ اس نے ہمیں کیوں بنایا، یا اس سے پوچھیں جس کے طفیل میں یا جس کے لیے بنایا. تو دونوں کی باتوں کو جب آپ جمع کریں گے تو آپ کو ہدف خلقت انسانی معلوم ہو جائے گا. خداوند عالم نے جو خلقت کا ہدف بیان کیا، البتہ قرآن میں بھی کم سے کم 4 ہدف بیان ہوئے ہیں، یعنی مقاصد. لیکن جو سب سے زیادہ رائج اور مشہور ہے وہ کیا ہے کہ میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی ہماری خلقت کا مقصد ہے بندگی، خلقت کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی بندگی کرنا. کہیں کہیں پہ اشارہ ہوا ہے کہ پیدا کیا تاکہ معرفت ہو، کہیں کہیں پہ اشارہ ہوا تاکہ امتحان ہو. یہ تینوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، کیونکہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک معرفت نہ ہو. آپ کسی کی تعظیم نہیں کر سکتے جب تک اس کی معرفت نہ ہو. جب آپ کسی کو پہچان جائیں گے تب اس کی تعظیم کر پائیں گے. بھئی اس شہر میں یا اس دیہات میں، اس بستی میں داخل ہوں، آپ مجھ سے کسی شخص کے بارے میں معلوم کریں جس کو میں نہیں جانتا ہوں، تو میں اس کے بارے میں کیا بتا پاؤں گا، آپ کو کیا تعریف کر پاؤں گا. لیکن جتنا میں اس کے بارے میں جانتا چلا جاؤں گا اتنا میرا رویہ اس کے سلسلے میں تبدیل ہوتا جائے گا، اتنا ہی میرا احترام بھی تبدیل یا بڑھتا چلا جائے گا. تو ہدف کیا ہوا؟ ہدف تو احترام تھا، لیکن معرفت کی وجہ سے اس میں کمی اور زیادتی ہوگی. تو ہدف عبادت ہے، لیکن بغیر معرفت کے عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بغیر معرفت کے ہم صبح شام مشقت تو کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ معرفت نہیں ہے. مسجد جمکران، خدا آپ سب کو جانا نصیب کرے، قم میں ایک مسجد ہے حضرت سے منسوب، مسجد جمکران، جمکران علاقے کا نام ہے لہٰذا مسجد جمکران ہو گیا نام. وہاں ایک نماز ہے جو حضرت سے منسوب ہے، مسجد سہلا میں بھی ہے وہ نماز. اس میں کیا ہے، دونوں رکعت میں جب سورہ حمد آپ تلاوت کریں، جب آپ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے تو اس کو 100 بار پڑھنا ہے، پھر سورہ کامل کرنا ہے، پھر دوسرا سورہ پڑھنا ہے. یہ اس خاص طریقہ ہے نماز کا. ہم لوگ اپنے درس میں بیٹھے تھے، کسی استاد نے پوچھا کل کہاں تھے، ہم لوگوں نے بتایا کہ جمکران گئے تھے. تو استاد نے کہا کہ کیا فائدہ ہوا تمہارے جانے سے، تم جو گئے کیا فائدہ ہوا اس سے، کیونکہ تم 200 بار خدا سے جھوٹ بول کے آئے ہو.
ایک بار نہیں 200 بار اس سے کہہ کے آئے وہاں کھڑے ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. لیکن اس وقت بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یہاں کرنا ہے، کوئی پریشانی ہے تو ان سے بات کر لیں گے، فلاں صاحب سے سورس لگوا لیں گے، فلاں صاحب سے پیسے لے لیں گے، فلاں سیٹ سے جا کے ملاقات کر لیں گے. تو جس حالت میں اس کو خطاب کر رہے ہیں اسی حالت میں اپنے آپ کسی اور کی عبادت میں بھی مشغول ہیں، کسی اور کی مدد بھی مانگ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معرفت نہیں ہے. اگر معرفت ہو جائے کہ وہ کون ہے، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کس سے گفتگو کر رہے ہیں. انسان حالت نماز میں جب ہے ایک ایسے مقام پر ہے جس کو اسے خود احساس نہیں ہے. اگر ہمیں انویٹیشن دیا جائے کہ ملک کا صدر آپ سے بات کرے گا، 5 منٹ آپ سے بات کرے گا ملک کا صدر، کتنے پروٹوکول ہوں گے؟ کیا پہن کے آپ جائیں گے؟ کس طرح جائیں گے؟ کس طرح آنکھیں رکھیں گے؟ کیا لے جا سکتے ہیں، کیا لے جا نہیں سکتے ہیں؟ کس طرح بات کریں گے؟ کس طرح خطاب کریں گے؟ اگر آپ نے ہلکے سے خطاب میں غلطی کر دی، کتنی مسائل آپ کے لیے ہو جائیں گے. یور ایکسیلنسی اگر نہیں کہا، یور ہائنس اگر نہیں کہا تو کہاں سے کہاں جائے گا آپ کا معاملہ. اور وہ کتنا کریم ہے کہ اس نے اپنے لیے کسی لقب کو نہیں رکھا. جو سارے القاب کا خالق ہے وہ کہہ رہا ہے مجھ سے تم کہہ کے بات کرو. ادب ضرورت ہی نہیں، ادب ہٹا دیا اس نے. کہاں یہ انسانوں کا کسی ملک کا سربراہ، اس سے 5 منٹ گفتگو کو انسان کتنا بڑا چیز سمجھ رہا ہے. اور جو کل کائنات کا خالق ہے وہ دن میں 5 بار آپ کو بلا رہا ہے کہ مجھ سے بات کرو، تمہیں کسی سے اور سے بات ہی نہیں کرنی ہے. دیکھیے باقی تمام مسائل میں، دعا میں، وسیلے میں، آپ بہرحال کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا رہے ہیں. لیکن جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کسی کو خطاب ہی نہیں کر سکتے. نماز میں صرف خدا کو خطاب ہے. لہذا نماز صرف بندہ اپنے خدا سے مخاطب ہے، اور خدا اپنے بندے سے خطاب کرتا ہے، بندہ خدا کو خطاب کرتا ہے. ایسے موقع پر وہ کس مقام پہ ہونا چاہیے اور ہم کس مقام پہ ہوتے ہیں؟ تو عبادت بغیر معرفت کے ممکن نہیں ہے. اور عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، عبادت صرف خمس اور زکوٰۃ اور حج نہیں ہے. ہر وہ عمل جو خدا کو پسند ہے اور خدا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. بہت امکان ہے کہ 2 رکعت نماز عبادت نہ ہو. ہمیں لگ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ خدا کو نہیں پہچانتا. نماز کا ہدف یہ ہے کہ میرے پیچھے جو ماموم سن رہا ہے میری نماز اور قرات کو، اس کو لگے کہ مولوی صاحب کی عربی بہت اچھی ہے. مولوی صاحب ایک دم استاد سدیس کی آواز میں سورہ حمد کی تلاوت فرماتے ہیں، تو یہ میں اللہ کی عبادت کر ہی نہیں رہا ہوں، یہ تو میں بندے کی خوشنودی چاہ رہا ہوں کہ اس کو لگے کہ بہت اچھی قرات میں پڑھ رہا ہوں. تو ایک انسان جو کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز کہنے کو ہے، نماز نہیں ہے. لیکن اپنے گھر سے چلے، دیکھیں وہی عمل کی شکل سے طے نہیں ہوگا کہ وہ عبادت ہے کہ نہیں ہے، عمل کی نیت سے طے ہوگا کہ وہ عبادت ہے کہ نہیں. عمل کی نیت سے طے ہوگا. آپ کی شریعت میں بہت سے کام ایسے ہیں جس کو کہتے ہیں مباح ہے، یعنی نہ ثواب نہ عقاب نہ عذاب، کچھ بھی نہیں، نہ مستحب نہ مکروہ، کیا چلنا پھرنا، اس کا نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی عقاب ہے. لیکن اسی خدا نے جس نے شریعت نازل کی، اسی پیغمبر نے جس کے ذریعے سے شریعت ہم تک پہنچی، اس نے کہا کہ اگر اپنے گھر سے چل کر پڑوسی کی احوال پرسی کے لیے جاؤ گے تو تمہیں حسنات عطا کروں گا.
لیکن اگر یہ عمل دکھنے میں چلنا ہے، لیکن جس نے عبادت کے لیے خلق کیا تھا اس نے قانون بنا دیا کہ اگر میری خوشنودی کے لیے یہ چلنا پڑوسی کے گھر تک ہی صحیح میری خوشنودی کے لیے ہے تو میں اس کو بھی عبادت مانوں گا۔ آپ کو اللہ جانا نصیب کرے، نجف سے کربلا لوگ مشی کرتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، 70-75 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، 2 دن 3 دن 4 دن، یہ اپنے آپ میں چلنے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن کیوں چل رہے ہیں اس لیے اہم ہو گیا، کیونکہ مقصد ہو گیا خدا کی خوشنودی کے لیے خدا کی حجت کی طرف جانا۔ تو صرف مشی نہیں ہے، صرف پیدل چلنا اب نہیں ہے، اب ہر قدم خدا نے کہاں تک پہنچایا اس کا ثواب، ہر قدم حج کے برابر ہے، ہر قدم عمرے کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کی رضا کے لیے اس کی حجت کی طرف بڑھ رہے ہو، تو ثواب بڑھنے کا وجہ نیت ہے۔ تو معرفت کے بنا بندگی نہیں ہوگی، ہدف زندگی بندگی ہے۔ خوب یہ جب طے ہو گیا تو ہم کریں کیسے بندگی، کیونکہ انسان کی ایک پریشانی ہے، اسے رول ماڈل چاہیے، جب تک ماڈل نہیں ہو نہیں کر سکتا وہ کچھ، کوئی چاہیے جو کر کے دکھائے، کوئی چاہیے جو عمل کر کے بتائے کہ ایسے ہونا ہے۔ لہذا اس مہربان خالق نے یہ حل بھی ہمارے لیے خود پیش کیا کہ چونکہ تمہیں میں نے خلق کیا، میں جانتا ہوں تم کیسے ہو، اگر نمونہ نہیں دیا تو کل تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نہیں معلوم کیسے کرنا تھا۔ لہذا اعلیٰ ترین نمونے دیے، سخت ترین شرائط میں دیے، کیونکہ انسان بہانے تلاش کرنے والی مخلوق ہے۔ سردی ہو جائے پریشانی، گرمی ہو جائے پریشانی، تھوڑی سی جسمانی مشقت ہو جائے پریشانی، اتنے ہم تھکے ہوئے تھے، اتنا کام تھا، گھر میں اتنے مسائل تھے، کیسے بندگی ہوتی تھی؟ جن کو نمونہ بنا کر بھیجا ان کو سخت ترین ماحول میں بھیجا، سخت ترین شرائط میں بھیجا، اور اسی لیے انسان بنا کر بھیجا۔ ایک اعتراض جو دیگر انبیاء پہ ہوا پچھلی صدیوں میں، قرآن میں بھی اشارہ ہے، وہ یہی کہتے تھے کہ تو آپ تو ہمارے جیسے ہیں۔ انبیاء سے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے جیسے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں جاتے ہیں، ہماری طرح شادی بیاہ کرتے ہیں، ہماری طرح سارے معاملات کرتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے انسان بنا کے بھیجا تھا تاکہ کل انسان اگر ملک بھیج دیتا، اگر کوئی اور فرشتہ بھیج دیتا، کوئی اور مخلوق بھیج دیتا، تو پھر انسان کہتا یہ انسان نہیں ہے۔ لہذا انسان بھیجا تاکہ انسان کو سکھا سکے، انسانی مسائل میں دوچار کیا تاکہ کل ہمارے جیسا یہ بہانہ نہ کر سکے کہ ان کے لیے سختیاں نہیں تھیں۔ چاہے گھر کی پریشانی، کون سا نبی گھر میں سکون سے رہا؟ رسالت باب نے جو شادیاں کی، جناب خدیجہ کو چھوڑ دیجئے، باقی جو مسائل ہیں ان کے گھر کے وہ منبر پہ بیان ہونے والے تو نہیں ہیں، لیکن جو تاریخ ہے پیغمبر کی ازدواج کی اور ازواج کی، اس کو جب انسان پڑھے اور اس کو واقعاً غور سے پڑھے تو اسے اپنا گھر بہت اچھا لگے گا۔ کیونکہ پیغمبر سے اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میری مثلا زوجہ نے مجھے اتنا پریشان کیا، تو پیغمبر بھی اپنی 1-2 زوجاؤں کا نام لے کے بتا سکتے ہیں کہ جتنا انہوں نے کیا اتنا نہیں کیا ہوگا۔ تو اگر میں ایسیوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزار سکتا ہوں اور بندگی کر سکتا ہوں اور کار رسالت انجام دے سکتا ہوں، تو تم تو بہرحال میرے لیے آسان تر تھے۔ پیغمبر زندگی بھر مقروض رہے، جب اس دنیا سے گئے مقروض اس دنیا سے گئے۔ امیر المومنین نے قرض ادا کیا، امیر المومنین جب اس دنیا سے گئے مقروض گئے، امام حسن نے ادا کیا۔ امام حسن اس دنیا سے گئے مقروض گئے، امام حسین نے ادا کیا۔ امام حسین یوم عاشورہ مقروض تھے، وصیت میں ایک وصیت یہ کہ میں نے قرض لیا یہ ادا کرنا، یہ ہر امام کا ہے۔ اور یہ قرض اپنے لیے نہیں لیتے تھے، یہ قرض بھی دوسروں کے لیے لیتے تھے، اپنی رفاہ اور زندگی کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے لیتے تھے تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو
تو اگر ہم کہیں کہ ہم مقروض ہیں اس وجہ سے عبادت نہیں کریں گے تو ائمہ بھی مقروض رہے، انبیاء بھی مقروض رہے، اس لیے ایسے بھیجے۔ یہ جس مہینے میں ہم ہیں، اس مہینے میں 2 شخصیات کی شہادت ہے جن کا نام ایک ہے، دونوں کا نام ایک ہے، اور دونوں کا کمال بھی عظیم ہے۔ ایک فاطمہ زہرا ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فاطمہ کلابیہ ہیں، دونوں زوجہ ہیں امیر المومنین کی۔ جناب زہرا کی جو عظمت ہے اس سے تو کون بیان کر سکتا ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کس مقام پر ہیں، کیونکہ خود معصوم نے کہہ دیا ہی لیلۃ القدر۔ جب معصوم نے کہہ دیا وہ لیلۃ القدر ہے تو کیا مطلب، یعنی نہیں سمجھ سکتے، جیسے لیلۃ القدر کو نہیں سمجھ سکتے ویسے ان کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن یہ جو دوسری فاطمہ ہے، جو فاطمہ کلابیہ ہیں، جو ام البنین مشہور ہیں، یہ بہترین نمونہ ہے معرفت کا، بندگی کا، اطاعت کا، کمال کا۔ امیر المومنین نے جناب سیدہ کے بعد کتنی شادیاں کی؟ جناب سیدہ کی زندگی میں امیر المومنین پہ دوسری عورتیں حرام تھیں، یہ خاصیت ہے جناب زہرا کی، جیسے وہاں جناب خدیجہ کی خاصیت تھی۔ لیکن خود جناب زہرا نے وصیت کی میرے بعد آپ فلاں سے شادی کریے گا۔ امیر المومنین نے 8 شادیاں کی جناب زہرا کی شہادت کے بعد۔ آپ کو کتنے کے نام معلوم ہے؟ جناب زہرا کے علاوہ امیر المؤمنین کی دوسری بیویوں میں کتنوں کے نام معلوم ہے آپ کو؟ مجھے نہیں لگتا کسی کو یاد ہوگا سوائے جناب ام البنین کے۔ یہ نام آپ کو کیوں یاد ہے اور باقی نام آپ کو کیوں نہیں یاد ہے؟ کیونکہ اگر کمال ان کا صرف یہ ہوتا کہ وہ زوجہ علی ہیں تو آپ کو باقی ازواج کا نام بھی معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس زوجیت کے علاوہ بھی کچھ شخصی کمال ہے جس کی وجہ سے یاد رکھا جا رہا ہے۔ اگر صرف معیار یہ ہوتا کہ وہ مثلاً علی کے کسی بیٹے کی ماں ہیں تو باقی بیٹے بھی ہیں۔ کربلا میں صرف یہ 4 تو نہیں شہید ہوئے، کربلا میں امیر المومنین کے 9 بیٹے شہید ہوئے، کربلا میں امیر المومنین کے 9 بیٹے شہید ہوئے ہیں، 4 جناب ام البنین سے ہیں، 1 جناب صدیقہ طاہرہ سے امام حسین، باقی 3 تو دوسری بیویوں سے ہیں، ان کے نام پتہ ہونا چاہیے تھے۔ تو اس کا مطلب شہید کی ماں ہونا بھی معرفت کی وجہ نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ کیا خاصیت ہے اس ذات میں جو آپ کو یاد ہے؟ 2 خاصیتیں ہیں جس وجہ سے یہ ذات آپ کو یاد ہے، جس وجہ سے اس مقام پر ہے جو آج ان کو مقام دیا گیا ہے۔ 2 خصوصیتیں ہیں، ایک معرفت صدیقہ طاہرہ، ام البنین اس لیے بنی کہ زہرا کو پہچانتی تھیں، جانتی نہیں تھیں، پہچانتی تھیں۔ اور ام البنین اس لیے بنی کہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت جانتی تھی۔ 4 اماموں کو درک کیا، بلکہ 5 اماموں کو درک کیا۔ امیر المومنین کی زوجہ ہیں، امام حسن اور امام حسین کی نسبت سے ماں ہیں، اور امام کے دور کو درک کیا، امام حسن کی امامت میں رہی ہیں، امام حسین کی امامت میں رہی ہیں، امام زین العابدین کی امامت کو دیکھا ہے، اور امام محمد باقر کو دیکھا ہے۔ 5 اماموں کو دیکھا ہے، لیکن 5 اماموں کو دیکھنا کمال نہیں دیتا انسان کو، کسی کے ساتھ رہنا کمال نہیں دیتا انسان کو، اس کے ساتھ رہنے کے بعد خود کیا حاصل کیا یہ کمال دیتا ہے۔ ورنہ پیغمبر کے ساتھ بھی بہت سے لوگ تھے، ابھی تک ہیں ذہنوں میں، تو ابھی بھی ہیں کہ 2 صاحب وہی ہیں۔ تو
پڑوس فائدہ نہیں دیتا. اس کو معرفت حاصل ہو گئی, اس کو اتنی معرفت کی ضرورت نہیں. یہ اس کا ان کا ذکر اس کو بھی برداشت نہیں ہے. ہاں ایک سلوات پڑھے محمد. ایک اور سلوات پڑھے محمد والے. اب بات آ گئی ہے تو اشاروں میں نہیں گزر جائیں, کیونکہ ظاہر سے تو بستی کا خیال بھی رکھنا ہے ہمیں. لکھنؤ میں تو پڑھ نہیں رہے کہ صاحب ایک داستان ہے قرآن میں ذکر ہوئی ہے کہ ایک نبی ایک اپنے سواری کے ساتھ گزر رہے تھے کسی بستی سے, جہاں دیکھا کہ لوگ ختم ہو چکے ہیں, بستی اجاڑ چکی ہے, کھنڈر ہو چکی ہے. تو ظاہر ہے کہ نبی سے گناہ تو ہو نہیں سکتا. نبی جب سوال کرتا ہے تو اس کا ہدف ارشادی ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے واضح ہو جائے کہ خدا یہ ان کو کیسے زندگی کرے گا, پھر سے کیسے آباد ہوں گے. خدا نے اس نبی کو مار دیا, ظاہری طور پر موت آ گئی سواری سمیت, اور روایات کی روشنی میں 100 سال وہ وہاں رہے, یعنی مرے رہے 100 سال. 100 سال بعد خدا نے جلایا. جب جلایا تو پوچھا کہ کتنے دن سوئے آپ؟ تو بتایا کہ 1 دن یا کچھ دن کا نہیں, 100 سال. اب خدا نے اشارہ کیا اب اپنی سواری کی طرف دیکھو. تو ظاہر سے وہ اس کے بدن کو بھی ٹھیک کر دیا خدا نے. اس کھانے کی طرف دیکھو جو تمہارے ساتھ لے کے چلے تھے, 100 سال تک وہ کھانا بالکل محفوظ رہا. تو خدا نے اپنی قدرت بیان کی کہ اگر میں چاہوں تو اس طرح محفوظ بھی کر سکتا ہوں, اور اس طرح دوبارہ تمہیں حیات دے سکتا ہوں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی تبدیلی ہوئی کہ نہیں. یہ ہدف آپ کو پتا تھا, لیکن چونکہ ذکر آ گیا تھا لہٰذا بیان کر رہا ہوں کہ اس سواری جو 100 سال نبی کے بغل میں رہی, گویا دفنی رہی, تو 100 سال دفن ہونے کے بعد وہ خواری جیسی تھی ویسے ہی رہی. تو 100 سال نبی کے بغل میں دفن ہو جانے سے کوئی کمال پہ نہیں پہنچتا, جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو اس میں چونکہ ظرفیت نہیں ہے تو کہاں پہنچے گا. یہ ذات جو کمال پہ پہنچی ہے, یہ اس لیے کمال پہ پہنچی کہ اس نے معرفت حاصل کی. یہ سمجھ گئی کہ مقام زہرا کیا ہے. ورنہ آپ خود انسان تصور کرے, امیر المومنین کی زوجیت میں داخل ہوئی ہیں, گھر میں ملکہ بن کے داخل ہو گیا شخص, لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی جو پہلا جملہ ہے وہ یہ کہ میں کنیز کی حیثیت سے آ رہی ہوں. یہ ہے معرفت. اگر برابری کرتی تو جیسے دوسروں کے نام آپ بھول گئے ویسے ہی ان کے نام بھی بھول جاتے, لیکن اپنے آپ کو کنیز زہرا کر کے خدا نے یہ کمال دیا کہ تم زہرا کی کنیز بنی ہو, اب پوری دنیا کو میں تمہارے لیے جھکا دوں گا. صاحب اولاد ہیں, 4 بیٹے, جن میں سے ایک ابو الفضل عباس ہیں. 4 بیٹوں کی تربیت بھی اسی معیار پہ کہ ذہن میں یہ گمان نہ آئے کہ تم علی کے بیٹے ہو, تم حسن اور حسین کے خادم اور غلام ہو. کیوں؟ کیونکہ تم میرے بیٹے ہو, وہ زہرا کے بیٹے ہیں. اس معرفت کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا ام البنین کو باب الحوائج نہ صرف مانتی بلکہ وہ ہیں. روایات میں علماء نے کتنی تاکید کی ہے, گھر میں کسی قسم کی پریشانی ہو جناب ام البنین کے نام کا دسترخوان کریں, مقروض ہیں قرض ادا ہو جائے گا. کیوں مل رہا ہے یہ؟ کیونکہ تم نے بندگی کی, اطاعت کی, معرفت حاصل کی اس ذات کی جس کو میں نے معرفت کے لیے بھیجا تھا. اور دوسری خصوصیت آپ کی ذات کی کہ آپ گریہ کرتی تھی کس پر؟ حسین پر. کتنا گریہ کیا ہے؟ چھٹے امام سے روایت ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ ام البنین نے اتنا گریہ کیا امام حسین علیہ السلام پر کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں بھی آپ کو گریہ ملے گا اس حد تک۔ جناب یعقوب نے گریہ کیا جناب یوسف کے لیے اس حد تک کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ جناب ایوب کے لیے ہے کہ انہوں نے گریہ کیا، بعد میں چشم کے زخم میں مبتلا ہوئے۔ جناب شعیب کے لیے ہے کہ اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، خدا نے دوبارہ بصارت عطا کی، پھر گریہ کیا اتنا کہ دوبارہ آنکھیں سفید ہو گئیں، پھر اتنا خدا نے بصارت دی، پھر گریہ کیا۔ جبرائیل کو خدا نے بھیجا کہ پوچھو اتنا گریہ یہ بندہ کیوں کر رہا ہے، خدا کو تو معلوم ہے، ہمارے لیے واضح ہونے کے لیے۔ جواب دیا کہ تیرے جنت کے شوق میں گریہ کرتا ہوں، تیرے جہنم کے خوف میں گریہ کرتا ہوں۔ خدا کو دونوں گریہ پسند آئے تھے، لہٰذا دونوں کے عوض میں دوبارہ بصارت دنیا میں دے دی۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد جناب شعیب کو خدا نے کیا انعام دیا کہ تم میرے جنت کے شوق میں یا میرے جہنم کے خوف میں گریہ کر رہے ہو، میری بندگی میں گریہ کر رہے ہو، تو اب میں تمہاری خدمت کس سے کرواؤں گا؟ قرآن میں واقعہ اشارہ ہے، اس میں قرآن میں جناب شعیب کی خدمت کے لیے خدا نے کس کو منتخب کیا اس دنیا میں؟ اپنے کلیم موسیٰ کو۔ اولو العزم پیغمبر ہیں، جناب شعیب اولو العزم پیغمبر نہیں ہیں، شعیب اولو العزم نہیں ہے، جناب موسیٰ صاحب شریعت اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن 10 یا 20 سال کے لیے جناب موسیٰ نے خدمت کی جناب شعیب کی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے یہ طے کیا کہ تم نے میرے اشتیاق میں گریہ کیا ہے، لہٰذا میں دنیا میں تمہارا خادم کسے بناؤں گا؟ موسیٰ کلیم اللہ کو بناؤں گا۔ جناب یعقوب نے گریہ کیا یوسف کے لیے، صرف ایک باپ کا گریہ نہیں تھا، یوسف حجت خدا ہیں، حجت خدا کے فراق میں گریہ کرنے کے نتیجے میں خدا نے یعقوب کو مقام بھی دیا اور بعد میں یوسف سے ملوایا بھی، اور قمیض یوسف کو شفا قرار دیا یعقوب کی آنکھوں کے لیے۔ یہ دونوں انبیاء میں ملے آپ کو قصے۔ اب جناب ام البنین گریہ کر رہی ہیں حسین کے لیے، حسین کے لیے گریہ کر رہی ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ بنی امیہ کے لوگ جو مدینے میں رہتے تھے وہ متاثر ہو جاتے تھے جناب ام البنین کے مرثیے سے۔ بنی امیہ کا بہرحال تعلق قاتلین حسین سے ہے۔ جنت البقیع میں اتنا گریہ کرتی تھی کہ مدینے کے لوگ کام چھوڑ کر گریہ سنتے تھے، کس حد تک کہ آنکھ چلی گئی۔ لیکن خدا نے جہاں یعقوب کو انعام میں یوسف دیے، شعیب کو انعام میں موسیٰ کی خدمت دی، لیکن یہاں چونکہ گریہ کسی عام ذات کے لیے نہیں تھا، یہاں گریہ اس ذات کے لیے تھا جو زہرا کا لال ہے۔ تو خداوند عالم نے صرف دنیا میں اکتفا نہیں کی، اس دنیا میں مقام دیا کہ مقام شفاعت ملے گا، آخرت میں جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا۔ جناب ام البنین معرفت زہرا کے نتیجے میں اور معرفت امام کے نتیجے میں حسین پر گریہ، جس کے بیٹے عباس جیسا بیٹا ہو، 4 بیٹے ہیں، چاروں کربلا میں شہید ہوئے ہیں، لیکن ان سب کی قبر بنانے کے بعد یہ کہتی تھی کہ تم چاروں پہ میں گریہ نہیں کروں گی، میں حسین پر گریہ کروں گی۔ حسین پہ گریہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ جناب زہرا کے بیٹے ہیں، میرے امام ہیں، حجت خدا کو اس دنیا سے قتل کر کے روانہ کیا گیا ہے۔ ایک مومنہ کے اصحال ثواب کے لیے ہم جب جمع ہوتے ہیں، یہ معصومینی کا تو صدقہ ہے کہ جانے والے کے نام اعمال کو وہ بند نہیں ہونے دیتے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔
جیسے ہی انسان اس دنیا سے گیا اس کی فائل بند ہو گئی، کچھ نہیں کر سکتا وہ. لیکن یہ مکتب اہل بیت کا کمال ہے اور ان کی عظمت ہے اور کرم ہے کہ اگر ہمارا چاہنے والا ہے تو یہ دفتر جو بند ہو رہی ہے، یہ فائل جو بند ہو گئی ہے، یہ ہمارے صدقے میں کھلی رہے گی. ہمارا ذکر ہوگا، ثواب اس مرحوم یا مرحومہ کو دیں گے، ورنہ دنیا سے جو گیا اس کا تو حساب بند ہے، اب تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. لیکن یہ اہل بیت کا صدقہ ہے کہ ان کے صدقے میں جانے والے کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں. جس کے لیے انہوں نے زندگی بھر گریا کیا، جب اسی کے نام پر لوگ اکٹھا ہوں گے تو اس کا ثواب اس مرحوم یا مرحومہ کو بھی ملے گا. تاریخ نے، خدا نے ان نمونوں کو بھیجا تاکہ ہم معرفت کے ساتھ عبادت کر سکیں، اور ہمارے اور آپ کے لیے مکتب کھول دیے کہ جب جب حسینیے میں آنا، جب جب مسجد میں آنا، ان نمونوں کا ذکر ہوگا تو اپنے آپ کو تولنا کہ کہاں پر ہو. سختیاں ہیں، ان سے زیادہ سختیاں نہیں ہوں گی. پریشانیاں، ان سے زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. غم و غصہ ہے، ان سے زیادہ نہیں ہوگا. انہوں نے اس عالم میں بندگی کی ہے. روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام روز عاشورہ آپ کا چہرہ سرخ گلاب کی طرح روشن تھا، کھلا ہوا تھا، اور جیسے جیسے وقت شہادت نزدیک آ رہا تھا اس کی لالی بڑھتی جا رہی تھی. آسان نہیں ہے اپنے سامنے اصحاب کو قتل ہوتے دیکھنا، لیکن چونکہ معرفت ہے، اللہ کی بندگی کے لیے ذات آئی ہے، بندہ بن کر آئی ہے، نفس مطمئنہ بن کے آئی ہے، لہٰذا جیسے جیسے لقاء الہی کا وقت نزدیک آ رہا ہے یہ بجائے پسماردہ ہونے کے اور زیادہ کھل رہا ہے. صرف 2 مقام ذکر ہوئے ہیں جہاں امام حسین کے چہرے کی رنگت بدلی ہے پوری روز عاشورہ میں، جبکہ روز عاشورہ ہر لمحہ سخت تھا. صرف 2 مقام روایات میں ہیں جہاں جناب امام حسین کے چہرے کی رنگت بدلی. ایک مقام وہ ہے جب جناب حبیب بن مظاہر نے آواز دی ہے کہ آقا غلام کی خبر لیجئے. امام حسین نے کچھ کہا نہیں اس موقع پر، لیکن راوی نے لکھا کہ امام حسین کے چہرے پہ ایک رنگ آیا اور چلا گیا، کچھ کہا نہیں امام نے. اور دوسرا موقع جب امام حسین کے چہرے کا رنگ بدلا ہے تو کوئی اور نہیں، جناب ام البنین کے فرزند ابو الفضل عباس نے جب آواز دی کہ آقا غلام کی خبر لیجئے. راوی نے لکھا کہ امام حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، صرف رنگ نہیں بدلا، امام نے کچھ فرمایا. ہر جملہ اس لائق ہے کہ انسان اس پہ فکر کرے کہ امام نے کیا کہا. امام کا جملہ ہے، کسی جذباتی انسان کا جملہ نہیں ہے. امام معصوم کہہ رہا ہے قد کسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. یہ ایک عام بھائی نہیں کہہ رہا ہے کسی بھائی کے جانے پر، حالانکہ بھائی کا جانا کمر ٹوٹنا ہی ہے. امام معصوم جس کے وجود سے کائنات کو بقا حاصل ہے، وہ کہہ رہا ہے میری کمر ٹوٹ گئی، ہیلے تمام ہو گئے، راہ و چارہ ختم ہو گیا. کس طرح امام حسین پہنچے ہیں ابو الفضل عباس تک، یہ یا امام حسین جانتے ہیں یا خدا. جناب ابو الفضل عباس نے جب محسوس کیا کہ امام حسین نزدیک ہیں
تو آپ کے جسم میں لرزش طاری ہو گئی کہ امام کھڑے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں کوئی مکالمہ نقل نہیں ہوا ہے، لیکن ایک مقام ہے کہ انسان فکر کرے کہ وہ شخص جو زندگی بھر امام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہے، جب وہ اس عالم میں ہو کہ امام کھڑے ہیں اور وہ اٹھ نہیں سکتا، یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو وہ بول نہیں سکتا لیکن وہ محسوس کر رہا ہے. جس کو دیکھ دیکھ کر اس نے معرفت حاصل کی ہے، وہ سامنے ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، اور اس خواہش کا اظہار کیا ابوالفضل عباس نے کہ آقا امام حسین جب نزدیک بیٹھے، بعض نے لکھا ہے اس چیز کو، پڑھا بھی ہے کہ امام حسین نے ابوالفضل عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، تو ابوالفضل عباس نے سر کو ہٹا لیا. امام نے فرمایا کیا ہوا بھائی؟ کہا بھائی آپ میرے امام، آپ میرے سر کو اپنی آغوش میں رکھ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کچھ دیر بعد آپ اس زمین پر گریں گے، اس وقت آپ کا سر کہاں ہوگا؟ کہ عباس اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. کہ آقا ایک وصیت تو یہ کہ میری جسد کو خیمے مت لے جائیے گا، کیونکہ صبح سے ابوالفضل عباس دیکھ رہے تھے کہ ہر شہید کے جنازے کو امام حسین خیموں میں لے گئے. ظاہر ہے کہ ابوالفضل عباس نے وصیت تو کر دی، لیکن اگر امام حسین سے یہ وصیت نہیں بھی کرتے تو کیا امام حسین ابوالفضل عباس کے جنازے کو اٹھا پاتے؟ امام تو اعلان کر چکے قد کسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. علی اکبر کے جانے سے بینائی جا چکی ہے، تمہارے جانے سے کمر ٹوٹ چکی ہے، یہ جنازہ اٹھ نہیں سکتا حسین سے. کہ بھیا امام ایک وصیت اور ہے، جب اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، جب اس دنیا سے جا رہا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ کے رخ انور کی زیارت کروں. امام نے فرمایا بھائی میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. کہا آقا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسرے میں خون اتر آیا ہے، میرے بازو سلامت نہیں کہ میں اس خون کو پوچھ سکوں، آپ اپنے دست مبارک سے اس خون کو ہٹا دیں تاکہ میں آنکھ کھول سکوں. امام نے بھائی کی آنکھ سے خون کو ہٹایا. ابوالفضل عباس نے امام کے رخ انور کی زیارت کی اور اس کے بعد دائی اجل کو لبیک کہا. حسین نے کچھ کہا نہیں، ایک بار علم ابوالفضل عباس کو اٹھایا. اب تک جب بھی خیمے میں لوٹ کر آتے تھے خبر دیتے تھے کون شہید ہوا، کون شہید مارا گیا. اس بار حسین نے کچھ کہا نہیں، صرف بیچ کے خیمے میں داخل ہوئے. عباس کے خیمے میں جو سمود لگا ہوا تھا، جس پہ خیمہ ٹکا ہوا تھا، ایک بار اس کو ہٹا دیا، گویا اعلان کیا کہ علم آیا ہے، علمدار نہیں آیا. سیدانیوں میں شور برپا ہوا، ہوا علیہ، ہوا جعفر، ہوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لعمره. خدا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں بھی شیان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. اتباعت عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما. خدایا اس زندگی میں ان کے قبور کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. خدایا اس ظلمت، اس تیرگی سے نجات کے لیے منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما.
عند ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحومہ سیدہ نفیس زہرا بنت سید ریاض الدین حیدر کی روح کو احسال فرما دیں۔